انسان تمام کے تمام انسان برابر ہے. اللہ کی نظر میں مرد بھی برابر ہے, عورتیں بھی برابر ہے. اللہ کی نظر میں کالے بھی برابر ہے, گورے بھی برابر ہے, مالدار بھی غریب بھی. اللہ کی نظر میں سب کے سب برابر ہے. کسی انسان کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی خوبصورت کو کالی پر فضیلت نہیں ہے, کسی مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں ہے, کسی حسن والی عورت کو جو بغیر حسن والی عورت ہے اس پر فخر نہیں ہے, اس پر فوقیت نہیں ہے. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک تو مقام اس کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے, جو رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارتا ہے, جو عبادت والی زندگی گزارتا ہے, جو ریاضت والی زندگی گزارتا ہے, جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتا ہے, جو شریعت والی زندگی گزارتا ہے, جو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بناتا ہے, صحابہ کرام کی اتباع کرتی ہے, ایسے لوگ اللہ کے نزدیک صرف قابل اعتبار ہے, صرف قابل اعتبار ہے. باقی کوئی کسی انسان کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, بلکہ صرف نیک لوگوں کی فوقیت تمام لوگوں پر. جو نیک لوگ ہوں گے وہ تمام لوگوں سے افضل اور اکرم ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آپ اپنی زندگی کو بھی سنوریے اور اپنے گھر کی عورتوں کی زندگی کو بھی سنوریے. آپ اپنی بھی فکر کیجیے اور آنے والی اپنی نسلوں اپنے بچوں کو بھی فکر کیجیے. آپ بھی شریعت کے راستے پر چلیے, اپنے بچوں کو بھی شریعت کے راستے پر چلائیے. آپ بھی نماز کی پابندی کیجیے, اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیے. آپ بھی شریعت کے ایک ایک احکامات پر, ایک ایک حکم پر, چاہے جو بھی ہو, شادی ہو, بیاہ ہو, کام ہو, کاج ہو, تجارت والی زندگی ہو, معاشرت والی زندگی ہو, لوگوں سے ملنا ہو, جلنا ہو, تمام کے تمام زندگی شریعت میں موجود ہے. اس کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے انشاءاللہ. شریعت کے ایک ایک احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ اسلام کے خواتین کے حوالے سے, کہ اسلام کے خاطر ہماری ماں بہنوں نے کتنی قربانی پیش کی. اور اسلام میں صرف مردوں نے نہیں شہید ہوا, مردوں نے نہیں جان کی قربانی پیش کی, بلکہ عورتوں نے بھی اپنی جان کی قربانی پیش کی, اپنے مال کی قربانی پیش کی. جیسے مردوں نے ہجرت کیا ایسی ہی ہماری ماں بہنوں نے بھی ہجرت فرمائی ہے. یہ ازل سے رہا ہے, شروع سے رہا ہے کہ اسلام کی خاطر جب جب لوگوں نے قربانی پیش کی ہے وہ اسلام عروج پر آیا ہے. اور جیسے جیسے اسلام کو چھوڑا ہے ویسے اسلام پستی کے عالم میں گیا ہے. اب صحابہ کرام کی زندگی پڑھے, تابعین کی زندگی پڑھیے, تبع تابعین کی زندگی پڑھیے, یا یوں کہہ لیجئے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر والے بابا شریف کی آپ زندگی پڑھیں گے تو انہوں نے 90 لاکھ, ان کے ہاتھ پر جو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, کیا ایسی پڑھ لیا؟ ان کے پیچھے قربانی نہیں ہے؟ یقیناً قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے. اور ایسی قربانی کہ ہم لوگ قربانی ایسی دے بھی نہیں پائیں گے. اپنے گھر کو چھوڑنا, اپنے ملک کو چھوڑنا, اپنے بستیوں کو چھوڑنا اور صرف اللہ کے اور اللہ کے نبی کی دین کے خاطر بیوی بچے اپنے ملک ساری چیز کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ پہ آ جانا جہاں پہ اسلام سے لوگ نا آشنا ہے, اسلام کو جانتا نہیں ہے, قرآن کو جانتا نہیں ہے, کلمہ کو جانتا نہیں ہے, میرے نبی کو جانتے نہیں ہے, ایسی جگہ پہ آ جانا اور اس کے بعد یہاں پہ ایسی جگہ پر آ کر اسلام کی تعلیمات پر لوگوں کو عمل کروانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آسان تو تب ہے نا, ابھی میرے لیے آسان کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, آپ مسلمان ہیں, اسلام کو جانتے ہیں, نبی کی عظمت آپ کے دل میں ہے. میرے لیے بات کرنا آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے.
جہاں پہ لوگ اسلام کو نہ جانتے ہو، اسلام کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، نبی کے دشمن ہو، آئے دن نبی پر الزامات لگاتے ہو، وہاں پہ جا کر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق بلند کرنا، یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام نہیں ہے میرے محترم۔ تو قربانی کتنی، عراق سے آئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے آئے تھے، 40 لوگوں کا لشکر تھا، اور دلی کی سرزمین سے لے کر کے پوری اجمیر تک، اور اس کے بعد راجستھان میں جا کر کے ابھی وہ مدفون ہے، اجمیر شریف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم، یہ اسلام جو ہے قربانیوں سے پھیلا ہے، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ اگر آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ نے قربانی پیش کی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے تھے جہاں تمام کے تمام ایک مذہب پر عمل کرنے والے تھے، تمام کے تمام۔ ہماری ماں ہمارے جب فرقے اسلام قبول کیے ہوں گے تو کتنی دراریں آئی ہوں گی، رشتہ داریوں کی طرف سے، ان کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، کہ تو نے اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اپنے فرقوں کے دین کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، اور ایک اجنبی شخص کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آ گیا۔ کتنی مشقتیں ہوئی ہوں گی لوگوں کو۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، کہ اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جو پانی سے غذا پائے، دیا ہے خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی ہے۔ تو صحابہ نے قربانی پیش کی، اپنی جان کی، مال کی، اپنے بیویوں کو بیوہ بنایا، بچوں کو یتیم بنایا، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اللہ والے بھی بہت گزرے ہیں، اللہ والی بھی بہت گزری ہے، اللہ کے نیک بندے بھی بہت ہوئے ہیں، اور اللہ کی نیک بندی بھی بہت ہوئی ہے۔ جیسے مردوں نے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے، ایسی عورتوں نے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اور میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ بچوں کی تربیت میں، لوگوں کو ولی بنانے میں جتنا اس کی ماں کا کردار ہے، اس کے باپ کا کردار نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، محدث کو اٹھائیے، محدث کی زندگی پڑھیے، مفسر کی زندگی پڑھیے، مدبر کی زندگی پڑھیے، مفکر کی زندگی پڑھیے، قرآن پڑھانے والے قاری کی زندگی پکڑیے، حدیث پڑھانے والے ان کی زندگی پڑھیے، حتیٰ کہ ادبا، صلحاء اور اتقیاء، اولیاء اللہ، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، صالحین، شہداء، سب کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی پڑھنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کو ولی بنانے میں، محدث بنانے میں، مفکر بنانے میں، مدبر بنانے میں، اولیاء اللہ بنانے میں، اتقیاء بنانے میں، صالحین بنانے میں، نیک بنانے میں اس کا ماں کا زیادہ ہاتھ ہے، اس کی ماں نے تربیت کی جیسی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ڈھکی چھپی ہستی نہیں ہے۔ میرے محترم، کوئی بھی انسان صوفی نہیں بن سکتا جب تک کہ ان کی زندگی نہیں پڑھے گی۔ صوفی جس کو بھی بننا ہوگا ان کے طرف سے ہو کر کے ہی جانا پڑے گا، ان کی گلی سے ہو کر کے جانا پڑے گا۔ ان کے پیچھے ان کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے باپ تو یہ جب بچپن میں ہی تھے تو ان کے والد صاحب گزر گئے تھے، بچپن میں ہی تھے یہ تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت ایسی تربیت کی، جب یہ کھیلنے کودنے کی عمر کو ہو گیا، کھیلنے کودنے کی عمر کو ہو گیا تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کی ماں بیوہ، یتیم، اس کا بچہ یتیم، بیوہ، غریب، غربہ والی زندگی گزارنا، مسکین والی زندگی گزارنا، لوگوں کے گھر پہ جا کر کے برتنیں دھونا، کپڑے دھونا، پھر اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی تھی خود اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھی کہ یہ بچے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کے اندر ایک فکر جاگی، فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی اس بچے جیسے بن جائیں، ہمارے بچے بھی ایسے گندے بچے بن جائیں۔ اور انہوں نے سوچا، تحقیق کی، مشورہ کیا، کہاں پہ کوئی بزرگ ہے، کوئی صالحین ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہاں پہ ڈال دوں کہ ہمارے بچے تربیت پا جائے، کیونکہ ہمارے شوہر کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کو عالم بنانا، اس کو ولی بنانا، اور میری بھی دل میں یہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا ولی بنے، دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ تمام لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں مسجد میں مدرسہ ہے، چھوٹا سا مدرسہ، قاری صاحب ہے جو کہ مدرسہ چلاتے ہیں، اب تک کا تجربہ ہے کہ اس کے پاس جس بچے نے تربیت پائی ہے وہ بڑا آدمی بنا ہے، بڑا ولی بنا ہے، دین کی خدمت کرنے والا بنا ہے۔ اس کی ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے، لیتی ہے، اپنے بچے کو لیتی ہے اور راستہ پوچھتے پوچھتے اس بزرگ تک، اس قاری صاحب، اس مولانا تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا
लीजिए ये यतीम बच्चा है, इनको वली बना दीजिए, इनको आलिम बना दीजिए, इनको दीन की खिदमत करने वाले बना दीजिए। इसके वालिद साहब की भी यही ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आलिम बन जाए। तो कहते कि छोड़ दीजिए यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा और आप अपनी तरफ से हमें दुआ से मदद करें, हमारी दुआ भी करें और मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा इनको तरबियत करने की। मेरे मुहतरम, बच्चे जब साइड हो जाते हैं तो उसकी माँ उस कारी साहब के कान में कहती है कि देखें ये अपने घर से मेरे से पहली मर्तबा जुदा हुआ है, ये बच्चा पहली मर्तबा जुदा हुआ है, इसको मेरी याद सताएगी, माँ की तड़प इसे सताएगी, इसे परेशान करेगी। ये बच्चे बार बार आपसे छुट्टी लेने आएंगे, मौलाना मुझे माँ से मिलना है, जाना है, माँ के पास जाना है, घर पे जाना है, बार बार आपको सताएंगे, परेशान करेंगे। मेरी एक दरखास्त है कि इस बच्चों को जब तक ये वली न बन जाए, जब तक ये आलिम न बन जाए, जब तक ये कुरान का हाफिज न बन जाए, इस वक्त तक इनको मेरे घर पे नहीं भेजिएगा। जुमे माँ की इस बेवा औरत की बात को सुन करके वो मौलाना, वो कारी साहब बहुत ताज्जुब होते हैं, बहुत ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ऐसी अल्लाह के नेक बंदे भी दुनिया में मौजूद है। उसके बाद कहते हैं मौलाना कि मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा, बाकी आपकी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। मेरे मोहतरम, ये वसीयत करके वो माँ आ जाती है। वो बच्चे अरसे दराज तक वहां पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते हाफिज बनने से पहले उनको माँ की याद बहुत सताने लगती है। क्योंकि आप भी जब सफर पे जाते हैं, सऊदी जाती है, दुबई जाते हैं, अपने घर को छोड़ते, अपनी माँ को, बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़ते तो कितनी तकलीफ होती है, जाने को दिल नहीं करता है। मेरे मोहतरम, वो छोटा सा बच्चा, बताइए उसको कितनी माँ की याद सताएगी, कितनी परेशान करेगी। वो बच्चा बाद में जाकर के एक दरखास्त लिखती है, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखती है कि मौलाना मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ के पास जाने दीजिए। बहुत इसरार करते हैं, लेकिन ये मौलाना करे तो क्या करे। एक तरफ ये बच्चे की बात है, बच्चों को नाराज नहीं कर सकते, एक तरफ इनकी माँ की वसीयत है कि माँ ने वसीयत की थी कि जब तक ये बच्चा आलिम या हाफिज न बन जाए, इसको मेरे घर तक भेजना नहीं है। और एक तरफ बच्चे की माँ की याद सता रही है, इसके भी दिल टूटेंगे, उसके भी उनसे जो हमने वादा किया है उसका भी वादा टूटेगा। वो इस कश्मकश में रहते हैं। फिर बाद में वो भी अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। उसके बाद उसके दिल में एक बात आती है कि इस बच्चे को कहता है कि एक शर्त पे तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, एक शर्त पे तुम्हें छुट्टी मिलेगी, तुम अपने माँ के पास जाकर के आ जाना। एक शर्त ये होती है कि उस बच्चे को सबक बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। एक दिन के सबक, यानी यूं कह लीजिए एक महीने का सबक उसको एक दिन में या चंद घंटों में बोलता है याद करने के लिए। सुबह में सबक देते कि बेटे लो ये तुम्हारा सबक है, और इस सबक को अगर तुमने शाम तक याद करके सुना दिया तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम अपने माँ से मिल सकते हो। वो बच्चा खुशी खुशी अपने कमरे में आता है, अपने हुजरे में आता है, और हुजरे में आकर के देखता है और सबक के औरात को पलटता है। अल्लाह अकबर, परेशान हो जाते हैं, ये तो 15 दिन का सबक है, 20 दिन का, 1 महीने का सबक है, और मैं इसको शाम तक कैसे याद करूंगा। उसके बाद उस बच्चे की माँ की वो तरबियत याद आती है कि माँ उसकी तरबियत कर रखी होती है कि अल्लाह। उसके बाद कुरान को बंद करता है, वो बच्चा कहता है मेरी माँ भी कहा करती थी अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मेरे उस्ताद भी यही कहते हैं अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हर मुश्किल काम को अल्लाह कर सकता है, करवा सकता है। उसके बाद वो बच्चा, वो तो हैरत में पड़ जाए, इतना सबक तो मुझसे याद होगा नहीं। तो उसके बाद वो बच्चा मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ला बिछा करके अपने रब से दुआएं करने लगता है। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी माँ से भी हमने यही सुना है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मैं अपने उस्ताद से यही सुना है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आज इतना मुश्किल सबक है, इतना बड़ा सबक है, मैं याद इसको नहीं कर सकता, या अल्लाह तू ये सबक मुझे याद करा दे। उसके बाद दुआ मांग के वो बच्चा कुरान करीम याद करना शुरू करता है। कुरान करीम याद करते करते शाम तक हंसी खुशी याद कर लेता है, और हंसी हंसी अपने उस्ताद के पास आता है। उसके उस्ताद भी ताज्जुब में होते कि बच्चा सबक कितना थोड़ा याद किया होगा,
पूरा तो याद किया नहीं होगा, वो बच्चा सबक सुनाने के लिए बैठता है और पूरा सबक बगैर गलती के सुना देता है। तो उस्ताद भी ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि माँ का सिला है, माँ की दुआ की बदौलत है कि आज ये बच्चा इतना मुश्किल सबक, इतना बड़ा 15-20 दिन का सबक 1 घंटे चंद घंटों में याद कर लिया। मेरे मोहतरम उस्ताद मजबूर हो जाते हैं, और उस्ताद मजबूर हो जाते हैं, उसको छुट्टी की इजाजत दे देते, जाओ बेटे जुमरात है, जुमा को कल घर पे आ जाना। आगे का मंजर देखिए मेरी माँ, ये ध्यान से सुनो, ये बच्चा जब अपने घर पे आता है, घर पे पहुंचता है, घर पे आकर के दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है, पहली मर्तबा खटखटाता है, अंदर से आवाज नहीं आती, दूसरी मर्तबा खटखटाता है, अंदर से आवाज नहीं आती, तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाता है और कहते हैं माँ दरवाजा खोलो, मैं आपका बायजीद हूँ, मैं आपका बायजीद हूँ। तो उसकी माँ गुस्से से कहती है कि मेरा भी एक बायजीद था, मेरा भी एक यजीद था, बायजीद था, जो मदरसा में गया था और उसने वादा किया था कि जब तक मैं आलिम या हाफिज ना बन जाऊंगा, उसके उस्ताद ने वादा किया था जब तक ये आलिम या हाफिज ना बन जाएगा या आपके घर पे नहीं आएगा। मेरे मोहतरम उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती है। बच्चे माँ के इस जुमले को सुन करके तड़प जाते हैं, वहीं से मुड़ जाते हैं और दिल में इरादा कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी गली के थोड़ी दूर पे जाते हैं, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और देखती कि मेरा ही बायजीद है। उसके बाद माँ आवाज लगाती है, बेटा जब आ गया है तो माँ से मिलते चला जा, आ गया है तो माँ से मिलते चला जा। वो बेटा भी होता है ईमान वाला होता है, वो बेटा भी जज्बे वाला होता है, वो बेटा भी अल्लाह को पहचानने वाला होता है। वो बेटा भी कह देता है माँ तेरे अंदर ये तड़प है तो अब मैं भी उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक मैं कुरान का हाफिज न बन जाऊंगा, उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कुरान का आलिम न बन जाऊंगा। मैं भी आप दरवाजे पे उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक अल्लाह का वली न बन जाऊं। मेरे मोहतरम वो बच्चे माँ से मुलाकात नहीं करते, उसके बाद आते हैं और गिरिया उजारी में लगे रहते हैं, कुरान सीखते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि 18 साल 15 साल 16 साल की उम्र होती है और ये पाए के बुजुर्ग, पाए के अल्लाह वाले बन जाते हैं, कुरान का भी हाफिज, हदीस का भी हाफिज। अल्लाह अकबर, वो वलीउल्लाह ऐसे वली बनते हैं, ऐसे वली बनते हैं, ऐसे वली बनते हैं कि उनके जो उस्ताद होते हैं उनके ख्वाब में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आते हैं और ख्वाब में कहते हैं कि देखो ये जो नौजवान है बायजीद है, ये कामिल वली बन चुका है, इनको तुम विलायत दे दो, हमने विलायत के दर्जे पर इसको पहुंचा दिया है, ये वली बन चुका है, अब इसके घर पे जाने दो, इसके घर पे जाने दो। मेरे मोहतरम तहज्जुद का वक्त होता है, उस्ताद मोहतरम जब उस बच्चे का कमरा उस नौजवान के हुजरे को खोलता है तो देखता नौजवान नमाज में मशगूल है, तहज्जुद में मशगूल है, कुरान करीम की तिलावत हो रही है। मेरे मोहतरम वो उस्ताद वहीं पे बैठ जाते हैं, ठहर जाते हैं और इंतजार करते हैं इस नौजवान के सलाम फिरने का। जब नौजवान सलाम करते अपनी नमाज मुकम्मल करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि तुम आप अपने घरों को जाओ, तुम वली कामिल हो चुके हो, जाओ अपने घरों को जाओ। जब इस मरतबा वो अपने घर पे आते हैं, वो नौजवान आता है तो पहले से वो दरवाजा खुला हुआ है इस्तकबाल में, क्योंकि माँ को भी मालूम हो चुके हैं कि आप मेरा बेटा वली बन चुका है। आते हैं, कहता कि बायजीद, जैसे दरवाजा खटखटाते फौरन दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं चेहरे पे नमाज की नूरानियत है, देखते हैं कि कुरान से आंखों से हया टपक रही है, इसके चेहरे पे दीन के आसार नजर आ रहे हैं। गले से लगाते हैं और कहती है, माँ कहती कि बेटे सबसे पहले मुझे शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ने दे। 2 रकात नमाज पढ़ती है, गर्मा गर्म दूध लाती है और बच्चे को पिलाती है। बाद में जाकर के यही बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दीन के बड़े खिदमत गुजार होते हैं। तो माँ की तरबियत जब होती है बच्चों के साथ तो ये बच्चे वली बनते हैं, दीन की खिदमत करने वाले बनते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि माँ ने तरबियत ऐसी की थी अपने बच्चों की कि बाद में जाकर के बच्चे वली बने हैं। माँ ऐसी माएँ गुजरी हैं कि अपने बच्चों को बगैर वज़न कोई दूध नहीं पिलाया करती थी, ऐसी माएँ गुजरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे ही एक हमारी माएँ हैं, एक हमारी बहनें हैं जिसको राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा कहा जाता है। इनके बुजुर्ग में, इनकी वलिया में कोई शक नहीं है। मेरे मोहतरम, ये चौथे नंबर की बहन होती है। कितने नंबर की? चौथे नंबर की, इसलिए इनका नाम राबिया रखा जाता है। बाप गरीब है, तारीखों में लिखा है, उलमाए कराम ने लिखा है, जब इनकी विलादत होती है, राबिया बसरिया की विलादत होती है, पैदाइश होती है,
تو غریب کی غربت کی یہ عالم ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اس کی وائف کہتی ہے، رابعہ بصریہ کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جاؤ پڑوسیوں سے تیل لے کر کے آ جاؤ، اندھیرا ہے۔ لیکن ان کے والد صاحب بھی بڑے نیک دل ہوتے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے محترم، یہ رابعہ بصریہ بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی بہنوں سے جدا ہو جاتی ہے۔ کسی لشکر میں جاتے ہیں تو قافلہ لوٹ لیتے ہیں، تو اپنی بہنوں سے جدا ہو جاتی ہے، تو کوئی آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو باندھی بنا کر کے بازاروں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک آقا کے پاس کام کرنے لگتی ہے، ایک کسی کی باندھی ہو جاتی ہے، کسی کی غلام ہو جاتی ہے، اور اس کے جو آقا ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت مشکل والے کام سب سے کروایا کرتے تھے، بہت مشکل والے کام کروایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک وقت کا واقعہ ہے، ایک وقت کا قصہ ہے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا دن بھر، ان کی عادت کریمہ تھی کہ دن بھر اب کام کاج کیا کرتی تھی، دن بھر کام کیا کرتی تھی، بعد میں رات میں اللہ کے سامنے مصلے بچھا کر کے گریہ وزاری کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، فریادیں کیا کرتی تھی، خوب فریاد کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کے آقا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے آقا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رات میں چھت پہ کون عبادت کر رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کون گریہ وزاری کر رہا ہے، اور خوب رو رہی ہے، اس دعا میں خوب رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ دن بھر میں تیری عبادت نہیں کر پاتی ہوں، میں اپنے آقا کی خدمت کرتی رہتی ہوں، ایک تیری عبادت کرتی ہوں، ایک اپنی آقا کی خدمت کرتی ہوں، دن بھر میں ٹائم نہیں ملتا، مولا کریم اے اللہ مجھے معاف کر دے، رات کی عبادت کو قبول فرما لے۔ وہ دعائیں کر رہی ہوتی ہے، دعائیں لگا رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہے۔ اس طرف کو دیکھ کر کے اس کے آقا پریشان ہو جاتے ہیں کہ دن بھر اتنی عورتیں کام کرتی ہیں، باندھی کام کرتی ہیں، پھر رات میں یہ عبادت کرتی ہیں۔ جب دیکھتا ہے تو یہ رابعہ بصریہ ہے۔ اس کے بعد اس کے آقا اس کی اس رونے کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، میں نے تم سے بڑے بڑے کام کروایا، مجھے معاف کر دو اور تم یہ میرے ساتھ بھی رہو، آزاد رہو، تمہیں جیسا رہنا ہے، جیسی زندگی گزارنی ہے، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھے بولو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب تم مجھے موقع دو خدمت کرنے کا، اب تک جانے انجانے میں ہم نے تم سے بہت زیادہ غلط کام کروائے، اب بھی تم مجھے موقع دو کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم، اس کے بعد زندگی گزر رہی ہے، شادی ہوتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد اپنے پتی سے کہتے رات میں کہ آپ کو میری ضرورت ہے، پتی کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد رات بھر وہ دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی، رات بھر اپنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی۔ اتفاق کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پتی جوانی میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جوانی کے اندر وہ بیوہ ہو جاتی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات دن گریہ وزاری میں مشغول رہتی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرتی ہے، خوب اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اس کی عبادت اور اللہ کی محبت کا اندازہ آپ اس کی اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں شیطان کے لیے نفرت کتنی ہے، کیا آپ کے دل میں شیطان کے لیے نفرت ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ایسی سمائی ہے، اتنی سمائی ہے کہ اس دل میں کسی کے لیے نفرت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت کا اندازہ آپ اس جملے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں آگ اور اپنے دوسرے ہاتھ میں پانی کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے، تو کہتے ہیں کہ اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہو۔ لوگ کہتے کیوں؟ وہ کہتے اس لیے تاکہ لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت نہ کرے، یا جہنم کی آگ کی خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ شوق میں، محبت میں، عشق میں اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی پیوست تھی، ان کی بزرگت کی قصہ پورے بغداد میں، پورے بصرہ میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے کامل ولی اور شیخ الاسلام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس دور میں ان کے پاس شیخ الاسلام ہوتے، پورے بصرہ کے شیخ الاسلام
ان کے رشتے پورے بصرہ کے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹی، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں ان کے رشتے کے لیے آتے ہیں، لیکن سب کا انکار کرتے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے رابعہ بصریہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، نکاح کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور پردے کے آڑ میں کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصریہ سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں شیخ الاسلام ہوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پورے بصرہ کی جس کو بھی میں بولوں تمام کے تمام لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن میں آپ سے اپنے رشتہ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گی، لیکن میرے 4 سوال کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے، 4 سوال کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. وہ 4 سوال جو ہوتے بولیے پوچھیے، شیخ الاسلام ہوتے کہتے بولیے انشاءاللہ میں دوں گا. تو کہتے کہ آخرت میں یا تو لوگ جنت میں جائیں گے یا تو لوگ جہنم میں جائیں گے، آخرت میں لوگ یا تو جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے. آپ مجھے بتائیے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کا نام اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. آپ مجھے بتائیے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تیسرے سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کے ترازو نیکیاں تولی جائیں گے، وزن کیے جائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے یا نیکی زیادہ ہے، تو کسی کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے. آپ مجھے میرے بارے میں بتائیے کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے. اور چوتھے سوال کرتے ہیں کہ ہر ایک کو پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے، نیچے جہنم ہے، کچھ کٹ کے گریں گے کچھ پار ہو جائیں گے. میرے بارے میں آپ بتائیے کیا میں کٹ کے گر جاؤں گی یا پل صراط کے راستے پار کر جاؤں گی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ہے، وہ دنگ رہ جاتے، سوال کو دیکھ کر کے سن کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں رابعہ بصریہ تو نے جو سوال کیا ہے، تو نے جو اس 4 سوال کیے ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، لوگوں کا چھوڑو، مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. تم نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ لوگوں کے نیکی یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے میرے بارے میں بھروسہ نہیں ہے، مجھے تو میری فکر ہے کہ مجھے میری نیکی دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. تیسری بات جو کہی جاتی ہے کہ نام اعمال لوگوں کے نیکی تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے، لوگوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، خود مجھے میرے بارے میں ڈر لگ رہا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی. پل صراط کا راستہ چھوڑو دنیا والوں کا، مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں پار کر جاؤں گا یا کر کے نیچے جہنم میں چل جاؤں گا. میرے محترم وہ شیخ الاسلام کی اس جواب کو سن کر کے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے کہ جب آپ یہ 4 سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ زندگی رہنے دیجیے، یہ زندگی آپ جائیے، اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو جائیے آپ کسی اور سے نکاح کر لیجیے، آپ کو بڑی بڑی شہزادی مل جائیں گے، مجھے میرے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنے دو. میرے محترم ایسی اللہ والی تھی، ایسی برگزیدہ بندی تھی، ایسی نیک بندی تھی کہ پوری زندگی، جبکہ میرے محترم اس عورت رابعہ بصریہ کے بارے میں علماء کرام نے، تاریخ دان نے لکھا ہے، ہر جو بھی عورتوں میں عیب رہتا ہے تمام کے تمام عیب اس کے اندر پائی جاتی تھی. یہ کوئی بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک باندھی تھی، غلام تھی، کام کرتی تھی. یہ کوئی بڑی خوبصورت نہیں تھی، حسن کی مالکہ نہیں تھی بلکہ کالی کلوٹی تھی. میرے محترم یہ کوئی قد میں بہت اچھا نہیں تھا بلکہ قد میں ناٹی تھی. پیسہ بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، نسب و نسب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بارگاہ میں ان کا مقام دیکھیے. جبھی تو اللہ نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ انسان تمام کے تمام انسان برابر ہے. اللہ کی نظر میں مرد بھی برابر ہے، عورتیں بھی برابر ہے. اللہ کی نظر میں کالے بھی برابر ہے، گورے بھی برابر ہے، مالدار بھی غریب بھی. اللہ کی نظر میں سب کے سب برابر ہے. کسی انسان کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی خوبصورت کو کالی پر فضیلت نہیں ہے، کسی مالدار کو غریب پر فضیلت نہیں ہے، کسی حسن والی عورت کو جو بغیر حسن والی عورت ہے اس پر فخر نہیں ہے، اس پر فوقیت نہیں ہے. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک تو مقام اس کا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے، جو رب کو راضی کرنے
کرنے والی زندگی گزارتا ہے, جو عبادت والی زندگی گزارتا ہے, جو ریاضت والی زندگی گزارتا ہے, جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتا ہے, جو شریعت والی زندگی گزارتا ہے, جو حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بناتا ہے, صحابہ کرام کی اتباع کرتی ہے, ایسے لوگ اللہ کے نزدیک صرف قابل اعتبار ہے, صرف قابل اعتبار ہے. باقی کوئی کسی کو, کسی انسان کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, بلکہ صرف نیک لوگوں کی فوقیت تمام لوگوں پر. جو نیک لوگ ہوں گے وہ تمام لوگوں سے افضل اور اکرم ہوں گے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آپ اپنی زندگی کو بھی سنوارئے اور اپنے گھر کی عورتوں کی زندگی کو بھی سنوارئے. آپ اپنی بھی فکر کیجئے اور آنے والی اپنی نسلوں, اپنے بچوں کو بھی فکر کیجئے. آپ بھی شریعت کے راستے پر چلیے, اپنے بچوں کو بھی شریعت کے راستے پر چلائیے. آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے, اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیے. آپ بھی شریعت کے ایک ایک احکامات پر, ایک ایک حکم پر, چاہے جو بھی ہو, شادی ہو, بیاہ ہو, کام ہو, کاج ہو, تجارت والی زندگی ہو, معاشرت والی زندگی ہو, لوگوں سے ملنا ہو, جلنا ہو, تمام کے تمام زندگی شریعت میں موجود ہے. اس کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے انشاءاللہ. شریعت کے ایک ایک احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی